اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تَخَافَنَّ۔ پچھلی آیت کا آغاز بھی کہاں سے ہوا تھا؟ فَإِمَّا، پس اگر، تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر وہ تمہارے ہتھے چڑھ جائیں جنگ کے دوران۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ وَإِمَّا، اور اما، اگر، تخافن، اخاف، خاف، یخاف، ڈرنا۔ خاف وہ ڈرا، یخاف وہ ڈرتا ہے، اور تخاف تم ڈرتے ہو، تم خوف رکھتے ہو۔ اور نون ثقیلہ بات کو مؤکد کرنے کے لیے یقیناً، لازماً، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر تم کو ڈر ہو یا خوف ہو جائے، یعنی نون ثقیلہ سے مطلب کہ کوئی خاص ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس کے بعد ایک ڈر پیدا ہو گیا۔ کس کے ساتھ ڈر پیدا ہو گیا جی؟ من، کس سے؟ من قوم، من سے، قوم کسی قوم سے۔ یہ کسی قوم کون سی ہے؟ ایسی قوم جس کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی معاہدہ ہے۔ اوپر کن لوگوں کا ذکر ہے؟ الذین عاہدت منہم، ایسے لوگ، ایسی قوم جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ خوف ہو گیا کہ وہ معاہدہ ختم ہونے لگا ہے، یا معاہدہ توڑنے کا خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ معاہدہ سال کا تھا، سال کے بعد کہیں حملہ نہ کر دیں، خوف پیدا ہو گیا، یا معاہدہ قائم ہے اور پھر خوف پیدا ہو گیا کہ معاہدے کے باوجود یہ گڑبڑ نہ کر دیں، تو اما تخافن من قوم، تخافن تم کو، تم کیا جی؟ فاعل ہے، خوف پیدا ہو جائے، یہ متعلق کے فعل ہے۔ کیا چیز، اس کا مفعول کیا ہے؟ خیانتن، کس چیز کا خوف پیدا ہو جائے؟ خیانت کا خوف پیدا ہو۔ خیانت کس چیز کو کہتے ہیں؟ معاہدہ توڑ دینا، کسی امانت کو خراب کر دینا، یعنی کوئی بات طے شدہ تھی اس کو توڑ دینا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةٍ، اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا خوف پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، فَانبِذْ کیا ہے جی؟ نبذ، ینبذ، پھینک دینا کسی کی طرف، اس معاہدہ اٹھا کے اس کی طرف پھینک دیں واپس، کہ اس معاہدے کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ تو ینبذ وہ معاہدہ واپس پھینکتا ہے۔ اب اس سے کیا بنانا ہے؟ امر بنانا، علامت مضارع
چلی گئی اور آخری حرکت بھی اعراب بھی چلا گیا. تو یہاں پہ حمزۃ الوصل لگائیں گے امبز. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ پیچھے سے فم بز حرف عطف موجود ہے تو اس لیے حمزۃ الوصل نہیں بولے گا. فم بز بس آپ پھینک دیں. پھینک دیں کا مطلب کیا جی؟ ان کو بتا دیں بھائی معاہدہ ختم ہے, اب جنگ کرنی ہے تو آ جاؤ. الیہم ان کی طرف, یعنی وہ جو معاہدہ تھا اگر آپ کو خطرہ لگ گیا کہ وہ کہیں معاہدے کو رکھتے ہوئے کو خیانت نہ کر جائیں, اس سے پہلے آپ انہیں خبردار کر دیں بھائی اب ہمارا تمہارا معاہدہ باقی نہیں رہا, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اب جنگ ہوگی تمہارے ساتھ, یا جنگ کرنا چاہتے ہو تو اب کھلے عام آ جاؤ جنگ کرنے کے لیے. اس کا بڑا ایک واقعہ نقل ہوتا ہے حدیث کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا, کہ ایک قوم کے ایک قبیلے کے ساتھ یا کسی ایک حصے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا, اور اب معاہدے کی مدت تھی کوئی سال تھی 6 مہینے جو مدت بھی تھی. جب وہ مدت اپنے اختتام کو پہنچی, ابھی مہینہ یا کچھ ٹائم رہتا تھا, تو انہیں خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ معاہدہ ختم ہو تو یہ قبیلہ ہم پر حملہ کر دے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائیڈ پہ, اس قبیلے کی سائیڈ پہ نا اپنی فوج لگانی شروع کی کہ ایسا نہ کہ وہ حملہ کر دیں, حفاظت کے لیے. تو ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ آیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی. یہ آیت یوں ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی, اسی وقت اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ واپس نکل جاؤ, پہلے ہم ان کو خبردار کریں گے کہ تمہارا معاہدہ 1 مہینے بعد ختم ہے, پھر جو اگر انہوں نے خیانت کی تو دیکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس جانب جو اشارہ کیا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے جی؟ صحابہ کرام قرآن کے سامنے, حدیث کے سامنے اپنی تعویلیں پیش نہیں کرتے تھے, بلکہ جو حکم آ جاتا اس کو اسی وقت مان لیتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا, اسی لیے ان کی عظمت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے سامنے کلو کال نہیں کرتے تھے, بس حکم آ گیا تو مان لیا, دوسری کوئی صورت نہیں. ہمارے سامنے تو کچھ 17 دفعہ حکم آ جائے تو ہم نے ماننا ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اپنے رستوں پہ بھاگ رہے ہیں, اپنے طریقہ کار, ہمارے دن رات بدلنے کے لیے, ہم اپنوں دن راتوں کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہم نے کوئی اصل دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ شاید یہ دنیا ابھی چلنی ہے بڑا عرصہ. تو اما تخافن من قوم خیانت فانبذ الیہم, ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دیں, یعنی ان کو خبردار کر دیں کہ بھائی معاہدہ ختم. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. علی کس بات پر؟ سواء. سوا کیا ہے جی؟ سویہ یسوا سوا ان. اس میں دو چیزوں کا برابر ہونا, دو مختلف چیزیں, دو کناروں کا ایک جیسا ہو جانا, دو برابر ہونا, یا پھر عین سینٹرل ہونا, دونوں کا بالکل جو درمیانی نقطہ ہے نا, جس کو کیا کہتے ہیں ہم, ہاں جی, ہاں متوازن کہہ لیں, اس کا وہ ہو, یعنی بالکل یا کسی کی چیز کا مرکز ہونا یا دونوں چیزوں کا بالکل دونوں طرف برابر ہونا. دونوں ایک ہی معنی ہو گئے نا, یعنی اگر کوئی ایک 5 فٹ کی ہے تو 2.5 فٹ کے درمیان جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ مرکز ہے, اور باقی دونوں طرفیں اس کی کیا ہو گئی ہیں؟ برابر ہو گئی. تو دونوں طرف کا برابر ہو جانا. تو فانبذ الیہم علی, کس بات پر ان کی طرف پھینکنا ہے؟ کہ اب معاملہ برابر ہے, یعنی کہ اب جو کچھ ہوگا
آمنے سامنے. اب برابری کی سطح پہ بات ہوگی. وہ جو معاہدہ شاہدہ تھا وہ ختم. وہ جو نرمی تھی. برابری کیوں کہا یہاں پہ؟ برابری اس لیے کہا کہ ایک سائیڈ کو تو یہ ہے کہ معاہدہ ہے اور دوسری سائیڈ کے پاس کیا ہے؟ خیانت ہے. ایک سائیڈ معاہدے کی پاسداری کر رہی ہے اور دوسری سائیڈ کیا کر رہی ہے؟ خیانت کا. تو برابر تو نہیں ہوئے نا؟ یا ہو گئے جی؟ ہیں؟ اچھا. تو معاہدہ ان کی طرف پھینک دیا تو اب کیا ہو گیا؟ اب معاہدہ خیانت ختم ہو گئی. اب دونوں اپنے اپنے سٹیج پہ برابر کھڑے ہو گئے. اب جو بھی ہونا ہے دیکھا جائے گا. تو علی سوائن، برابری کی سطح پہ یہ بات جو ہے وہ ہو جائے گی. ان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیکھیں برائی سے کیسے روکا ہے. ان اللہ، ان بے شک اللہ، اللہ تعالی لا نہیں، یحب، حبا یحب محبت کرنا، ٹھیک ہے جی، محبوب رکھنا. لا یحب یہ کا مطلب کیا ہے؟ محبت کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا مادہ کیا ہے؟ ہا با با، حب. اور حب کس کو کہتے ہیں؟ حبوب. ہاں، حبوب کہتے ہیں اس بلبلے کو کہ جو پانی گرم کرو تو اس کے اوپر ابل کے آ جاتا ہے. دانے کو حب کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی وہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو جس کے اندر کسی کے لیے کوئی فیلنگز ہوں وہ کیا ہے؟ محبت. دل میں کچھ ہو تو وہ محبت ہے، ظاہر میں نہیں. ظاہر میں تو چوپا پٹری اور جناب اس پہ لگاتے ہی رہتے ہیں لوگ. خوشامد آ گئے جی، ماشاء اللہ جی، یہ جی وہ خوشامدی ٹیموں کو لوگ پسند کرتے ہیں. جس بندے کے اندر کچھ نہیں ہے نا، جس کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، وہ خوشامدی لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. جس کے اندر کوئی کوالٹی ہے وہ تو کام کرنا چاہے گا. اسے کیا لگے خوشامد سے؟ وہ تو اپنا کام کرنے کے لیے آئے. یعنی آپ کے کسی محکمے میں اگر کوئی ایک نااہل قسم کا افسر آ جائے جو کام ہی نہیں جانتا کرنا، یا جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں نے آگے اپنی میری جو ڈیوٹیز ہیں وہ کیسے ادا کرنی ہیں، تو وہ کس چیز کو پسند کرے گا جی؟ وہ خوشامدی ٹولہ اس کے آگے پیچھے آ جائے گا. واہ جی واہ، بلے جی بلے، کیا بات ہے جی آپ کی. اور جو کام کرنے کے لیے آیا ہے وہ تو کام چاہے گا. اور کام کرنے والوں کے ساتھ خوشامدی ٹھہر سکتے ہیں؟ وہ تو کہے گا کام کرو. تو خوشامدیوں کو تو موت پڑتی ہے کام کرتے ہوئے. تو اندر کچھ ہونا چاہیے. تو جو اندر کی فیلنگز ہیں نا ان کو محبت کہتے ہیں، پسند کرنا اندر سے. ان اللہ لا یحب، وہ پسند نہیں کرتا ہے کس کو جی؟ خائنین، خانہ اس نے خیانت کی. یعنی اس سے کیا؟ اس سے بنا اسم فاعل، فاعل خائن، ٹھیک ہے جی، خیانت کرنے والا. اور اینا جمع، خیانت کرنے والے. اب خائنون تھا خیانت کرنے والے، اور خائنین یہ کس چیز میں کہاں چلا گیا جی؟ یہ منصوب ہو گیا، یعنی کہ مفعول ہے. یہ کس کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ؟ خیانت کرنے والوں کو کہاں سے آیا جی؟ مفعول. ان اللہ لا یحب الف لام بھی جی، ٹھیک ہے جی.
لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ ایسے خیانت کرنے والوں کو پسند کیا خیانت ہے یہاں پہ؟ معاہدہ بھی ایک امانت ہے نا اس کے پاس، دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں سے، اللہ نے کہا بھائی ہم پسند، اگر وہ بھی اگر معاہدہ توڑ کے تو یہ کام کرتے ہیں تو ان سے تو اللہ، کافروں سے تو ویسے ہی، اور اگر مسلمان بھی یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ کو پھر مسلمان پسند نہیں ہے کہ جو معاہدہ توڑیں۔ اس کی دیکھیں ایک بڑی مثال کیا ہے کہ ایک کوئی بندہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا لڑ رہا تھا، اور درمیان میں کچھ غلط باتیں بھی کیے جا رہا تھا، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمارے ہاں، وہ باتوں باتوں میں گالیاں دیتے رہتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے نا بچپن سے گفتگو کرنے کی، تو وہ گالیاں بھی دیے جا رہے ہیں ساتھ اور باتیں بھی کیے جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ کھڑے، حضرت ابو بکر بھی کھڑے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ زیادہ چڑھ گیا تو انہوں نے بھی آگے سے دو باتیں کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، تو حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ایسے باتیں کر رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے آگے سے ایک بات کہہ دی تو آپ چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ باتیں کر رہا تھا تو آپ کی طرف سے حضرت جبریل فرشتے کھڑے تھے جو آپ کی طرف سے جواب دے رہے تھے، جب آپ نے جواب دیا فرشتے چلے گئے، شیطان آ گئے، جب شیطان آئے تو میں تو شیطانوں کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا، تو میں چل پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں مسلمانوں کو، دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ اگر سمجھ جائیں تو بس دین سارا یہیں کا یہیں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہے شخصیت اور ایک ہے کردار، ان میں کوئی فرق ہے جی؟ کیا فرق ہے؟ شخصیت تو یہ ہے کہ یہ فلاں آدمی ہے، ایکس وائی زیڈ، ہم نے ایکس کو چن لیا، باجی ایکس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ایکس اگر غلط کام بھی کر رہا ہے نا، اگر فرض کیا ہم نے ایک بندے کو سمجھ لیا ماشاءاللہ جی بہت عظیم الشان ہستی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، تو ہم نے زنا کو بھی کیا بخشنا ہے جی؟ سرٹیفکیٹ دینا زنا کو کہ زنا کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے حضرت صاحب۔ کردار یہ ہے کہ حضور صلی اللہ، کردار کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ماڈل، رول ماڈل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کردار پیش کیا ہے شخصیت کا، کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، ہاں جی، حرام نہیں کھانا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ ایک کردار ہو گیا، یہ کردار۔ اب جو شخصیت اس کردار پہ فٹ بیٹھتی ہے نا وہ کامیاب ہے۔ جو ہی کوئی نیک سے نیک شخصیت بھی اس کردار سے ہٹ کے کوئی اور عمل کرے گی تو اللہ کی طرف سے فتویٰ آ جائے گا بھائی میں تجھے پسند نہیں کرتا۔ امانت ادا کرنا، امانت کا معاملہ کرنا، یہ کس کا کردار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک منٹ امانت سے نکل کے خیانت کی طرف یہ شخصیت چلی گئی تو اللہ نے کیا فتویٰ لگا دیا؟ ان اللہ لا یحب الخائنین، بھائی اللہ تم سے محبت نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا، تو ایک دم بندہ اللہ کی محبت سے آؤٹ ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، آج ہم شخصیت پرستی کا شکار ہیں، پیر صاحب آ گئے جی، مولوی صاحب آ گئے جی، لیڈر صاحب آ گئے جی، وہ جو مرضی کرتا پھرے، ہم نے شخصیت پرستی کرنی ہے۔ تو شخصیت پرستی ایک شرک ہے۔ اگر وہ شخصیت، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول ہے کہ میری اگر کوئی بات قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو تو اسے دیوار پہ دے مارو، یعنی کوئی اہمیت نہیں میری بات کی۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کوئی شخصیت، کوئی اس کی بات، کوئی اس کا کام جو اس کردار سے، کردار رسالت سے ہٹ کر ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کو بندہ کہے کہ جی بڑی ماشاءاللہ جی اعلیٰ بات ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی کا یہ عالم ہے کہ جس لیڈر کی، جس مولوی کی، جس پیر کے لوگ پیچھے چلتے ہیں، اس کی ہر بات کو ہی وہ دین ثابت کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کی تعویلیں دے دے کر پاگل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ شخصیت پرست ہے، وہ حضور کے کردار پر چلنے والی کوئی کیفیت نہیں ہے، بلکہ کسی ایک شخصیت کو آگے کر دیا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ تو
تو اگر ہماری ترکڑی یا ہمارا ترازو یا ہمارا سینسر اس کردار پہ آ جائے کہ بھائی ہم جس کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اگر تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں اس کا عمل فٹ بیٹھتا ہے تو قبول، اور اگر اس میں فٹ نہیں بیٹھتا تو پھر قبول نہیں ہے۔ ایک بڑے جناب لیڈر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لیڈر ہیں، بڑے پیارا لیڈر ہے جی، ملک کے لیے بڑی جد و جہد ہے، جا کے دربار پہ سجدہ کر دیا، اب اس سجدے کو تعویلیں دینے کی کوئی اہمیت یا کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی، کیوں؟ وہ اس کردار سے ہٹ گیا ہے۔ اب اگر ہم نے کہا نہیں جی اصل میں یہ تھا وہ تھا وغیرہ، تو ہم شخصیت پرست ہیں، ہم اس شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور لا نہ یحسبن، یحسبن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسبا یحسبو، ہاں جی، حسبا یحسبو، اس کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا گمان کرنا، گمان، اندازہ لگانا۔ ایک اور بھی اس کا مادہ ہے، وہ کیا ہے جی؟ ہاں جی، حسبا یحسبو، اس کا مطلب ہوتا ہے حساب لگانا، گننا، کسی چیز کی گنتی وغیرہ کرنا، حسبہ سے، یحسبو، ہاں جی، حسبہ یحسبو، گمان کرنا، خیال کرنا، حساب لگا لیا، یعنی حساب لگانا ذہنی طور پہ جو بندہ حساب لگا کے گمان کر لیتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ لا یحسبہ، یہ وہ، یحسبو وہ حساب لگاتا ہے۔ اب یہاں پہ پھر نون ثقیلہ آ گیا، پہلے کیا آیا تھا جی؟ پچھلی آیت میں تخافن، اب یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ لا یحسبن، اور نہ حساب لگائیں، وہ نہ حساب لگائیں، یہ نفی ہے غائب میں کسی بندے کی کہ وہ ایسا کام نہ کرے، ٹھیک ہے جی، ایک تو ہے نا کہ تم نہ کرو، اور ایک یہ ہے کہ وہ نہ کریں۔ لا یحسبن، اب یہ اس میں نون ثقیلہ کی وجہ سے یہ جو زبر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ حساب نہ کریں، وہ گمان بھی نہ کریں۔ کون گمان نہ کریں جی؟ الذین، اب اس کا فاعل آ گیا، الذین، الذین کفروا، یہ اس کا، یا یہ جو وہ ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ گمان بھی نہ کریں، کس چیز کا گمان نہ کریں؟ سبقو، سبقہ یسبقو، کیا مطلب؟ سبقت لے جا، آگے نکل جانا۔ سبقت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑا اور خود مسابقت شروع کر دی، دوڑ لگا دی، ایک میں آگے نکلوں گا یا وہ آگے نکل جائے گا، ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ تو سبقو ثلاثی مجرد ہے، کسی کا آگے نکلنا۔ کافر یہ ہرگز گمان نہ کریں سبقو کہ وہ سبقت لے گئے۔ سبقت لے گئے، کس سے سبقت لے گئے جی؟ یعنی اللہ کے لکھے سے آگے نکل سکتے ہیں نہ، ان کو جو تھوڑی چھوٹ ملی ہوئی ہے، ڈھیل مل گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے ہی نکل گئے، کہیں ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو انہم لا یعجزون۔ اچھا، یہاں پہ دو چیزیں یاد رکھیں، سبقت ایک تو تقدیر سے، اللہ سے، دوسرا سبقت کس سے جی؟ وہ جو معاہدہ تھا نا، معاہدہ جس کو انہوں نے توڑ دیا اور توڑ کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے،
اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہے اور کافر سمجھ رہے ہیں کہ ہم خیانت کریں گے، معاہدے کی آڑ میں اندر سے مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے، اللہ نے تو مسلمانوں کو روک دیا کہ تم نے معاہدہ ختم کیے بغیر آگے سے حملہ نہیں کرنا، پہلے معاہدہ ختم کرنا ہے۔ معاہدہ ختم کرتے ہوئے کیا ہوگا کہ دشمن الرٹ ہو جائے گا کہ اب مسلمانوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو اب یہ حملہ کر سکتے ہیں، ویسے تو وہ الرٹ نہ ہو اور ان کے اوپر شب خون مار دیا جائے۔ تو جب معاہدہ مسلمانوں نے ختم کر دیا پیغام دے کے تو وہ تو الرٹ ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خیانت کر دی اور وہ حملہ آور ہو گئے۔ اب اس صورت میں یہ خیال ہے کافروں کا کہ ہم اس طرح خیانت کر کے حملہ کر دیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ہم مسلمانوں پہ فتح حاصل کر لیں گے۔ تو سبقو کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ کافر یہ نہ سمجھے کہ فتح لے لیں گے یعنی کامیاب ہو جائیں گے، یہ بالکل نہ سمجھیں۔ کیوں نہ سمجھیں جی؟ کہ آخر میں ساری طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے کیے کے بغیر اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہم، بے شک، انہم، بے شک وہ کون جی؟ الذین کفروا، کہ بے شک وہ لا نہیں یعجزون، کیا مطلب ہے جی؟ عاجزہ یعجزو، عاجز کرنا کس کو کہتے ہیں جی؟ دیکھیں عاجز کا صحیح اصلی مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی ایک دم کسی ڈاکو کو، کسی بندے کو، کسی فوجی کو ڈاکو آ جائیں، جیسے کچے کے ڈاکو ہیں، اور وہ آ کے کہیں چلو بھائی بندوقیں، چلو پھینک دو ہتھیار۔ اب ہتھیار بھی اس کے پاس ہیں، طاقت بھی اس کے پاس ہے، لیکن عاجز آ گیا مطلب آگے سے گولی مار سکتا ہے۔ ایک بندہ جو کسی کو پکڑنے کے لیے، سپاہی چلا جائے کسی کو پکڑنے کے لیے اور کہے ہاں جی سیدھے ہو جاؤ، اور سپاہی کے آگے پیچھے 6 ڈاکو آ جائیں بندوقیں اٹھائے ہوئے، ہاں جی، سپاہی صاحب نے کیا کرنا ہے؟ عاجز آ گیا، اب کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، عاجز۔ اسی سے ایک لفظ آپ سنتے ہیں معجزہ۔ معجزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسا کام، ایسی چیز جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے۔ عقل یعنی عقل کے پاس کوئی ہتھیار ختم ہو گئے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، آگ بڑی جل رہی تھی، جلے کیوں نہیں؟ عقل عاجز آ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی، مرے کیوں نہیں؟ عقل عاجز آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا، اژدہا بن گیا، عقل؟ ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، پانی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں جگہ کو، اور چلو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا پانی ایک طرف، زمین خشک نکل آئی، پانی جہاں سے اٹھا بھی لو اس کی نمی رہتی ہے، نیچے سے زمین خشک رستہ نکل آیا، چلو جی پار چڑھ جاؤ۔ عقل کے پاس کوئی باقی بات نہیں رہی کرنے کے لیے۔ تو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کہ کسی کے ہتھیار گرا کے اس کو قابو کر لینا، اس کو عاجز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہم، بے شک وہ، عاجزہ وہ عاجز کرتا ہے، اور یعجزو، عاجزہ اس نے عاجز کیا، اور یعجزو وہ عاجز کر دیتا ہے، اور واو نونا جمع کا آ گیا، اور وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ انہم لا یعجزون ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کافر یہ نہ سمجھیں کہ ہم سبقت لے گئے۔ آج دنیا میں ساری ٹیکنالوجی، طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ کافروں کے پاس۔ اور یہ جو مسلمانوں کے حالات ہیں اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ نہیں ماں سوائے خود مسلمانوں کے کردار کے۔ آج پاکستان کا جو بڑا اونچا دماغ کس کو سمجھا جاتا ہے جی؟ کہ وہ پڑھ لکھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی بڑے کوئی ایجاد کر لے، نہ، اس کو سمجھا جاتا ہے ماشاءاللہ جی 2 پلازے ہو گئے ہیں، کرایہ آ رہا ہے، ایک پلازے میں دفتر ہے، صبح جا کے V8 کھڑی ہو جاتی ہے اس کے اندر، دفتر میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے بندے آ رہے ہیں، ہاں جی چائے لے آؤ جی، یہ کرو وہ کرو، اتنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے، شام کو جاتا ہے کسی شراب کی پارٹی میں،
وہاں پہ سرکاری افسر بھی آئے ہوتے ہیں، دور دور تک تعلق بنے ہوئے ہیں. یہ ہماری کامیابیاں ہیں، بنائی ہم نے سوئی بھی نہیں ہے. اور مقابلے کس کے ساتھ ہیں؟ انڈیا کے ساتھ، جنہوں نے صحراؤں کو، آپ اگر نیٹ پہ دیکھیں تو پاکستان کا صحرا جو ہے یہ تھر یا تھل، کون سا صحرا ہے جو انڈیا کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے؟ جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے، پاکستان کی طرف ریت اڑ رہی ہے، دوسری طرف درخت لگا رہے ہیں. انڈیا نے دوسری طرف صحرا کو بھی باغ بنا دیا ہے، اور ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہو رہا ہے. وہ کسی نے تصویر شیئر کی تھی کہ ہم نے کیا بارشیں برسانی ہے یا گرمی دور کرنی ہے. ایک کنال کا بیڑا ہوتا ہے، حویلی پھری ہوئی، عورتیں کہتی ہیں جی درخت نہیں لگانا، کیوں؟ باری لانی پینی اس ویلے، کھلا بیڑا ہے، ماشاءاللہ جی بہت کھلا بیڑا ہے. تو وہ جو ایک درختوں کی کیفیت ہے، اور باقی درخت ہم کاٹ کاٹ کے بیچ کے کھا رہے ہیں. ہم کھانے کے لیے پیدا ہوئے نا، یہ کام کرنے کے لیے تو ہم نے پیدا ہونا ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ ملک دن بدن مسلمان، باقی دنیا کے مسلمان بھی پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں، اور خیانت میں ہم بہت آگے ہیں. چوری کے شارٹ کٹ رستے اپنا کے آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شارٹ کٹ میں ایسی چیزیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. صدق اللہ العظیم.